میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں. میں جسے چاہتا ہوں، ارے بولا تھا، میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں. اور بتایا گیا کہ امام صاحب تقریر کیے، اے لوگوں، او میرا اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سب کو پلاتا ہے، میرا اللہ ہی وہی ہے جو میٹھی نیند سب کو سلاتا ہے پھر میٹھی نیند سے سب کو جگاتا ہے، میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ حضرت بات تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی نہ کھائے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا، اللہ سب کو کھلائے گا. بولا نہیں، ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ بولا کھلے بھی کرے گا. بولا ہم ہڑتال کریں گے، لیکن اللہ کیسے کھلاتا ہے؟ بولا جو ہڑتال. گھر آ کر کے ماں کو بول دیا ہم میرا کھانا پینا بند. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں پریشان ہو گئی. ایک ٹائم دو ٹائم بھوکا رہا، ماں کھانا لے کے پر پیچھے میرے اللہ کھانا کھا لے بیٹا، کمزور ہو جائے گا. نوجوان لڑکا کھا لے. ماں سے بولا کہ نہیں، میں نے اسٹائی کیا ہے، لیکن اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے؟ ہم کھانا نہیں کھائیں جو لے. ماں پریشان جب کرنے لگی، یہ نوجوان سوچا کہ گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی. بستی کے باہر جنگل تھا، جنگل میں چلے جا کے وہیں رہیں گے، وہاں کوئی نہیں آئے گا، کوئی پریشان نہیں کرے گا. جنگل میں جا کے سو گیا. اس کی ماں بہترین کھانا بنائی، خوشبودار کھانا بنا کر تھال میں سجا کے جنگل چلی گئی. اے میرے لال کھا لے میرے بیٹا. نوجوان نے کہا کہ میں تو کہہ لو نا کھانا نہیں کھاؤ، راکھی ماں رکھ کے کھانا چلی آئے گی، بھوک لگے گی کھا لے گا. یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہے گا نا تب یہ چاہے گا، تو کھانا یہاں چھوڑ کے اس کونے میں جا کے سو گیا جنگل میں. کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کرنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، مشورہ کرنا تھا، اسی جنگل میں گھس گیا. 10-12 ڈکیت تھے. تو دیکھا کہ اچھا کھانا کا خوشبو، حال میں بہترین کھانا، آدمی کوئی نہیں ہے. یہ ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا سردار بولا کہ ہرگز نہیں، اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ہو سکتا ہو کسی کی سازش ہو ہم لوگوں کو جان سے مارنے کی، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہو، اس کھانے میں زہر ہوگا، دیکھو پتا کرو جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا. پکڑ کے ڈھونڈا گیا، دیکھا وہ سویا ہوا تھا، پکڑا کالا. بولا چل سردار بلاوے. جو سردار پوچھا کھانا کون رکھا؟ بولا ہم رکھا. بولا کھایا کاہے نہیں؟ بولا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں. بولا کاہے نہیں کھایا؟ اس کا مطلب کھانے میں زہر ہے. اس کو 50 جوتا مارا. اب سردار کا حکم تھا، جوتا برسنا شروع ہو گیا. 25 جوتا لگا تھا. بس ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں اب جوتا مت ماریے، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں. بولا بھر پیٹ کھانا کھایا، وہاں سے جلدی سے بھاگا مسجد. امام صاحب بولا کہ امام صاحب بس آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا، اللہ تو کھلاتا، لیکن آپ یہ نہیں بتائے کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا. وہ میرا رب ہے، وہ میرا رزاق ہے، وہ میرا احکم الحاکمین ہے. اس لیے نوجوانوں نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. انشاءاللہ جو نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اب موضوع پہ آ جاؤں گا. یہ جو جلسہ کیا گیا ہے الحمدللہ ایک مسجد کی بنیاد ہے، مدرسے کی بنیاد ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اب مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں لباس پہنایا، عزت کی زندگی عطا فرمایا، بے شمار نعمتوں کو نزول فرما کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے زندگی دی ہے. پھر اللہ ایک دن موت دے گا، پھر میرا رب اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے. اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانے کعبہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر
بولو بھائی خانہ کعبہ کہاں ہے؟ بولو بھائی مکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیجیے بکہ. بولا بکہ بولتا بکہ. بکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ کا سب سے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے. اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بنا. ایک بات یاد رکھیے اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو اللہ کے محبوب خاموش ہیں. حضرت جبرائیل تشریف لائے. تو آمینہ کے لال نے پوچھا جبرائیل دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی پتا نہیں ہے. بولا جا تو اللہ سے پوچھ کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے. اللہ سے پوچھا کہ مولا دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ قربان جاؤ. میرے اللہ نے جواب دیا کہ جبریل جا کے میرے محبوب سے جا کے کہہ دو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں. آگے آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا جو مسجدوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا. اور جو مسجدوں کو چھوڑے گا اس کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے میرے بھائی. ایک بات یاد رکھنا حضرت آدم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جنت سے آئے. خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی. اچھا وہاں سے ایک پتھر بھی آیا تھا. وہ پتھر اب بھی موجود ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ. ارے دیکھو بولو وہ پتھر ہے دیکھو دیکھیے گا 5 لاکھ کا خرچہ کرنا پڑے گا. تو پتھر یہاں تھوڑے ہے کم نہ ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور وہی خانہ کعبہ میں نصب ہے وہ پتھر حجر اسود. اور قربان جائیے جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو جب چوما تو آپ نے فرمایا پتھر تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو پتھر ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے پتھر صرف تو پتھر ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے. میں تو اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے. تو جنتی پتھر ہے اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کو چومنے لگے تو آپ نے فرمایا اے پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے. میں تو تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما. یہ حجر اسود کا وہ پتھر ہے. قربان جائیے طوفان نوح آیا بڑا طوفان آیا ساری دنیا ختم ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام نام سنے گے نہیں آپ لوگ؟ بھائی اللہ کے پیغمبر ہے جیل قدر پیغمبر ہے. سورہ نوح بھی قرآن میں ہے. قربان جائیے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم جو تھی نا بڑی ڈھیٹ تھی بڑی ظالم قوم. بات سننے کو تیار نہیں بات ماننے کو تیار نہیں اللہ کو پہچاننے کو تیار نہیں پیغمبر کو ماننے کو تیار نہیں. قربان جائیے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو لوگ سنتے نہیں تھے. گلے میں رومال ڈال کر گمچھا ڈال کر میں حضرت نوح علیہ السلام کو گھسیٹتے تھے لوگ. حضرت نوح علیہ السلام راستے میں چلتے تھے پیچھے سے پتھر مارتے. 950 سال قوم کو دعوت دی. کتنے سال؟ 950 سال کے اندر میں علماء فرماتے ہیں کہ صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ. یہ قوم بڑی ظالم قوم تھی. بات سننے کو تیار نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ قوم سمجھنے والی نہیں عذاب نازل کر. تو اللہ نے کہا کہ میرے نوح ایسا کرو تم ایک کشتی بناؤ
اور تمہارے جتنے ماننے والے ہیں سب کو لے کے کشتی میں سوار ہو جانا. ہم عذاب نازل کریں گے پانی کا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے پانی، سب کو ڈبا کر ختم کر دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگے. اچھا کشتی جانے نا اپنا کی بولے نا اپنا بھاشا سے نا بولے نا، بڑی کشتی بنائے، کئی مہینے لگے کشتی بن گئی. اب یہ قوم جو دیکھی نا بستی والے محلے والے پوچھنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ بولے کشتی بنا رہے. بولے کاہے کو کشتی؟ پینے کو پانی نہیں، کشتی کہاں چلائیے؟ نہ سمندر ہے، نہ نالا ہے، نہ ندی ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو لوگ مذاق اڑانے لگا، کیسا عذاب؟ کہاں سے عذاب؟ کیسا عذاب آئے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، میرے اللہ نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، انشاءاللہ عذاب آ کر رہے گا، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے. تو لوگ جلن اور حسد کی وجہ سے صبح صبح نا پخانہ کرنے کے لیے میدان لوٹا لے کے نہیں جاتا، وہی کشتی میں بیٹھ جاتا. بولا کشتی بنایا ہے تمہارا، کشتی ہم پخانہ بھر دیں گے. پخانہ کرنا شروع کر دیا. اب ایک آدمی نے دیکھا، دوسرا آدمی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پورے بستی والا سب کا پخانہ وہی پر. دیکھتے دیکھتے ایک ہفتہ کے اندر میں پورا کشتی کو پخانہ سے بھر دیا. نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا کہ مولا یہ تیری قوم ہے، یا اللہ تو عذاب کو نازل کر دے. تو میرے رب نے کہا کہ نوح اپنی آنسو کو پوچھو، نوح آنسوؤں کو پوچھو، اے نوح غم نہ کرو، ان لوگوں نے پخانے سے کشتی کو بھرا ہے، اگر انہی کے ہاتھوں ان پخانے کو میں صاف نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے اس قوم کے اندر میں ایک بیماری پیدا کر دی، جس بیماری کا نام ہے کھجلی. کھجلی ہو جائے گا، بڑا خطرناک بیماری ہے. کھجلانے میں بہت اچھا لگتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے. دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کا سورہ نوح پڑھیں گے نا، یہ قصہ ہے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں. تو بتایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ بیماری جو پیدا کی، کھجلی کی بیماری، بوڑھا نوجوان عورت مرد بوڑھا بچہ جس کو دیکھو سب کھجلا رہا ہے، پریشان ہے، نہ کھانے کو چین نہیں، سونے کو چین نہیں، بیٹھنے چین نہیں، چلنے چین نہیں، بے تحاشا کھجلا رہا ہے. کھجلی کی بیماری ہے لیکن کوئی دوا نہیں. دوا بھائی دوا نہیں، دوا کوئی نہیں ہے. لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، کھجلی سے پریشان ہے، جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے. یہ تو بوڑھے میاں صبح لوٹا لیے جا رہے تھے میدان میں. کشتی تو پہلے پھول تھی بھائی، کشتی میں جگہ تھی پہلے پھول تھی لیکن اسپیڈ ہوا. تو بولا میدان کون جائے گا، ہم پہاڑے میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا فارغ ہو جائے. تو کشتی کے پہاڑ میں بیٹھ کر کے فارغ ہو رہا تھا. کھجلی تو زور پکڑا نا، بدن جو کھجلایا نا، بیلنس سے گڑبڑایا، کشتی میں گر گیا. اچھا کشتی میں گرا، جہاں جہاں پخانا لگا کھجلی ختم. کون دوائی دے رہا، اس کو یقین نہیں بڑا، کھجلی ختم. اٹھایا پخانا ہاتھ میں، ملا پورا چہرہ، پورے بدن ملا، ملتی کھجلی ختم. بولے رے باپ ایک نمبر دوائی ہے. کشتی سے باہر نکلا، بستی والے کو آواز لگائی، محلے والے کو آواز دیا، ارے آوا ہو کھجلی دوائی مل. سارے لوگ پریشان تھے، سب دوڑے، بھائی کھجلی کی دوائی کہاں، جلدی بولو. بولا اٹھاؤ پخانا لگاؤ، ایک نمبر دوائی. لوگ لگانا شروع کر دیے. اور حقیقت میں یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، کریمی ہے. قربان جائیے، اللہ کو دکھانا تھا یہ اللہ کی طاقت ہے. لوگ پخانا اٹھا کر لگاتا تھا، اور جیسے ہی لگاتا تھا کھجلی ختم. کتنے نوجوان گھر سے برتن لے کے دوڑ رہا تھا کہ میری امی نہیں چل پاتی ہے، میرا ابا اپاہج ہے، چارپائی میں پہنچ جائے، تھوڑا زیادہ پخانا مجھے لگا دے گھروں میں. کچھ لوگ بعد میں آئے، جب پخانا ختم ہو گیا تو پخانا نہیں ملا تو پانی لے کے کشتی کو دھوتا تھا، پیتا بھی تھا، لگاتا بھی تھا. ایک نمبر دوائی. تو میرے رب نے کہا کہ نوح چکا چک کشتی چکا چک. میرے رب نے کہا نوح، میں نے کہا تھا نا یہ پخانا سے بھرا ہے، اگر انہی کے ہاتھوں میں صاف نہ کرا دوں تو خدا میرا نام نہیں. یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کی قوت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے. اور اسی رب کا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اب دیکھیے
ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے بھی